الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے ذو الحجہ کا مہینہ عنقریب شروع ہونے والا ہے. مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کے فضائل اور احکام وغیرہ کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی جائے. قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں والفجر، قسم ہے صبح کی. یہاں صبح سے کون سے دن کی صبح مراد ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر صبح سے مراد ہر دن کی صبح مراد ہے، چونکہ ہر دن ایک نیا انقلاب لے کر آتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا لے ہر دن کی. بعض حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر صبح سے مراد محرم کے پہلے دن کی صبح صادق مراد ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں یہاں صبح سے مراد ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کی صبح مراد ہے، یوم النحر، جس دن ہم عید مناتے ہیں. وہ اللہ عز و جل قسم کھا رہے صبح صادق کی، فجر کی، اور فجر سے مراد 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق مراد ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، قسم ہے 10 راتوں کی. یہاں 10 رات سے کون سی رات مراد ہے؟ کون سی 10 راتیں مراد ہے؟ بہت سارے مفسرین جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو رئیس المفسرین کہا جاتا ہے، امام المفسرین، جن کے قول کو، جن کی بات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، یہ فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی شروع کی 10 راتیں مراد ہیں. اب اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کی، کسی دن کی، کسی رات کی قسم کھائے تو اس کی عزت، اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے. عام طور پر ہمارے معاشرے میں ہم جب قسم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں. ہمیں اوپر یہی پہلی بات تو یہ آتی ہے اپنے آپ کو قسم سے بچائے. قسم کی ضرورت پڑے تو صرف اللہ کی قسم کھائے اور کسی کی قسم نہ کھائے. نہ ماں کی قسم کھائے، نہ باپ کی قسم کھائے، نہ قرآن کی قسم کھائے، کسی کی قسم کھانے کی ضرورت پڑے اللہ کی قسم کھائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا لے 10 راتوں کی، 10 راتوں سے مراد ذو الحجہ کی 10 راتیں. تو ذو الحجہ کے مہینے کی فضیلت کتنی زیادہ ہوگی، کتنی اس کی اہمیت ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ذو الحجہ کے 10 دنوں کی قسم کھا رہے ہیں. اسی لیے بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ پورے سالوں میں بہترین 10 دن ہو سکتے ہیں تو رمضان المبارک کے 10 دن، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ذو الحجہ کا مہینہ جو آ رہا ہے اس کے 10 دن سب سے بہتر ہے.
علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ راتوں کے اعتبار سے بہترین رات رمضان المبارک کی رات ہے. راتوں کے اعتبار سے بہترین رات رمضان کی آخری 10 رات ہے. اسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک رات رکھی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں. اس کی لوگ تلاش کرتے ہیں, اس کی جستجو کرتے ہیں, اور شب قدر کے آخری 10 دنوں میں, رمضان کی آخری 10 دنوں میں ہونے کا امکان زیادہ ہے. تو راتوں کے اعتبار سے بہترین رات ہو سکتی ہے پورے سال میں تو رمضان المبارک کی رات ہے, اور دنوں کے اعتبار سے بہترین دن ہو سکتے ہیں تو عید الحجہ کے 10 دن. اس کی بہت فضیلت ہے, اس لیے کہ ان 10 دن ذوالحجہ کے 10 دنوں میں ایک دن عرفہ کا دن آتا ہے. کھلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دن رکھا ہے عرفات کا, وہ ذوالحجہ کے دنوں میں رکھا ہے, شروع کے 10 دن میں رکھا ہے. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں دنوں کے اعتبار سے بہترین دن ہو سکتے ہیں تو یہ ذوالحجہ کے 10 دن. اب اندازہ لگائیے کتنی عبادتوں کی راتیں آتی ہے, کتنی عبادتوں کے دن آتے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم رسم و رواج کے پابند ہو چکے ہیں. جن راتوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے تو ہم عبادت کرتے ہیں. جن دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے آبا و اجداد عبادت کرتے تھے تو ہم کرتے ہیں. بہت ساری راتیں تو ایسی ہیں کہ جن میں ایک دوسرے کو دیکھانے کی لوگ عبادت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں, حالانکہ اس رات کے سلسلے میں حدیث میں کوئی فضیلت نہیں ہے. اسے آپ نے سنا ہوگا لوگ شب معراج پر عبادت کرتے ہیں, حالانکہ معراج کب ہوئی, کون سی تاریخ میں ہوئی, خود مفسرین کے درمیان اختلاف ہے. لوگوں نے 27 رجب کو معراج کا دن سمجھ لیا, معراج کی رات سمجھ لی, اور اسی دن لوگوں نے عبادت کرنا, روزہ رکھنا شروع کر دیا. حدیث میں کوئی دن بیان نہیں کیا گیا, کوئی تاریخ بیان نہیں کی گئی. اور یہ ذوالحجہ کے 10 دن تو ایسے ہیں کہ اس کے سلسلے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں, اس کی فضیلت کے سلسلے میں. لیکن عام طور پر ہمارے معاشرے میں, ہمارے علاقے میں ان 10 دنوں میں پہلے سے عبادت کا معمول ہی نہیں, اس لیے لوگوں میں اس کا رواج نہیں. بہت ساری فضیلت آئی. ان 10 دنوں میں عبادت کی فضیلت کیوں ہے؟ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ایسے دن ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض عبادتیں ایسی رکھی ہے کہ آدمی 2 سال کے دوسرے ایام میں, دوسرے دنوں میں اس کو ادا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 10 دنوں میں ایک قربانی کا دن رکھا ہے, قربانی کی جاتی ہے. یہ قربانی ایسی عبادت ہے چاہے وہ آدمی جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی کرنا چاہے, اس کے لیے بھی یہی 3 دن خاص ہے. 10ویں تاریخ, 11ویں تاریخ, 12ویں تاریخ. وہ آدمی جس پر قربانی واجب نہیں, وہی وہ قربانی کرنا چاہے, اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر قربانی کرے گا. سال کے دوسرے دن میں قربانی کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی. قربانی کے لیے 3 دن خاص. اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں حج کی عبادت رکھی ہے. 8ویں ذوالحجہ سے, 8ویں تاریخ سے حج کی عبادت شروع ہو جاتی ہے. 8, 9, 10, 11, 12, 5 دن یہ حج کے دن کہے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دنوں کے لیے بھی حج کی ذوالحجہ کے مہینے کا انتخاب فرمایا ہے. حاجی 9ویں ذوالحجہ کو, ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفات کے میدان میں جاتا ہے. عرفات کے میدان میں جا کر عبادت کرنے کی فضیلت صرف اور صرف 9ویں ذوالحجہ کو ہے, اور کسی دن میں نہیں.
سال کے کسی بھی دن کوئی عرفات میں چلا جائے عبادت کرے اسے ثواب نہیں ملے گا، یہ ثواب نہیں مل سکتا ہے۔ شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہے، اس کے دن خاص سال کے دوسرے دنوں میں اگر جا کر کوئی شیطان کو کنکری مارے گا کوئی فضیلت حاصل نہیں، کوئی عبادت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم عبادت رکھی ہے، قربانی کی عبادت، حج کی عبادت، اگر کوئی آدمی فرض حج کر رہا ہے تو بھی خاص ہے کہ انہی دنوں میں کرے گا، کسی نے فرض ادا کر لیا نفل حج کر رہا ہے تو اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ انہی دنوں میں کرے گا، اور سال کے کسی دنوں میں نہیں کر سکتا۔ اور اسی عبادتوں کو آپ دیکھو، رمضان کا مہینہ ہے، آدمی روزہ رکھے گا، فرض روزہ رکھے گا، رمضان کے علاوہ اور دنوں میں پورا سال چند مخصوص دن ہے، 5 دن، اس کے علاوہ جب بھی روزہ رکھنا چاہے نفل روزہ رکھ سکتا ہے۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا، 5 نمازیں فرض رکھی ہے، اس کے علاوہ نفل عبادت کرنا چاہے مکروہ اوقات ہے، مکروہ وقت ہے، اس کے علاوہ آدمی جب بھی نفل نماز پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ صدقہ و خیرات ہے، آدمی جب کہے گا زکات، جب زکات ادا کی، سال پورا ہو گیا آدمی نے ادا کی، نفل صدقات کر رہا ہے، نفل خیرات کر رہا ہے، جب پورے سال کبھی بھی کرنا چاہے، رات کو کرنا چاہے، دن میں کرنا چاہے، کبھی بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ لیکن بعض اہم عبادت قربانی، حج، اللہ تعالیٰ نے یہ ذوالحجہ کے دنوں میں رکھی ہے۔ معلوم ہے ذوالحجہ کے مہینے کے اللہ تعالیٰ کے ہم بڑی فضیلت ہے، بڑا اہتمام ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کی اتنی فضیلت ہوگی۔ عبداللہ ابن اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں، یعنی ذوالحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو عبادت کرنا جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں محبوب نہیں، اور عبادت کی بھی کوئی تعین نہیں، چاہے آدمی نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، تسبیحات کا اہتمام کرے، صدقہ و خیرات کرے، دعا کا اہتمام کرے، جو عبادت کرنا چاہے، جتنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں عبادت کرنا محبوب ہے، جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا پسندیدہ ہے، نہ کسی اور دن میں نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کرنے سے بھی افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں، ان دنوں میں عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، روزوں کا اہتمام کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ ہاں وہ آدمی جب میدان جہاد میں نکل گیا اور شہید ہو گیا، اس کے مرتبے تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے، کوئی دنوں عبادت کرنے کا عام ہوگا، اتنی فضیلت رکھتا ہوگا۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 10 دنوں میں عبادت کرنا جتنا محبوب ہے اتنا کسی اور دن میں نہیں، اور آگے فرمایا ان دنوں میں روزہ رکھنے کا ثواب سال بھر روزے رکھنے کے ثواب کے برابر ہے۔ 10 دن ہے، 10ویں دن تو روزہ نہیں رکھنا، اور کوئی روزہ رکھنا چاہے، فضیلت حاصل کرنا چاہے، سال بھر روزے کی فضیلت حاصل کرنا چاہے، اسے چاہیے 9 دن روزے کا اہتمام، 9 دن نہیں ہو سکتے 1-2 دن روزہ رکھ لے، ان دنوں میں روزے کا اہتمام کا اتنا ثواب سال بھر روزہ رکھنے کے برابر۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ راتوں میں سے کسی رات عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ شب قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہم شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، بہت سو کو مل بھی جاتی ہے، بہت سو کو نہیں بھی ملتی ہے، بہت سارے ہم راتوں کی عبادت کر بھی پاتے ہیں، نہیں بھی کر پاتے، اور کر لیتے ہیں پھر بھی پتہ نہیں چلتا کہ شب قدر ملی ہے کہ نہیں۔ اور نبی علیہ السلام بیان فرما رہے کہ ان 10 دنوں میں 10 راتوں میں سے کسی رات میں جاگ کر کوئی عبادت کرے گا اس کا ثواب شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ معلوم ہوا ان راتوں میں عبادت کا خوب اہتمام کرے، اور ان راتوں کو ضائع کرنے سے، برباد کرنے سے اپنے آپ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بچائے، زیادہ سے زیادہ خود سے عبادت کرے،
ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّحْمِيدَ وَالتَّكْبِيرَ، کہ ان دنوں کے اندر زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا اہتمام، اللہ اکبر کا اہتمام اور الحمدللہ کا اہتمام، اور جب تکبیرات تشریق کہی جاتی ہے ان کے اندر یہ تمام الفاظ آتے ہیں۔ تکبیرات تشریق میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کی آتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی آتا ہے، وللہ الحمد، اللہ تعالیٰ کی تحمید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بھی آتا ہے۔ اس لیے ہمارے بعض اکابر کا معمول تھا کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا تھا، بازار میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی بھی زبان سے نکلا کرتا تھا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے متعلق نقل کیا گیا ہے، ان کا حال یہ تھا کہ جب بازار میں جاتے تھے، اپنے گھر سے نکلتے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھا کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ معمول بنائیں، جیسے ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر تکبیر تشریق آیا، اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر۔ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد ایک اور عبادت بھی ہے، وہ حضرات جو قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن پر قربانی واجب ہے، قربانی کر رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹیں، اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو نہ کاٹیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے، لیکن یاد رکھیں کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی شروع ہونے سے پہلے، چاند نظر آنے سے پہلے اپنے بالوں کو صاف کر لے، اپنے ناخنوں کو صاف کر لے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اپنے ناخن کو تراش نہیں سکا، اپنے بالوں کو کاٹ نہ سکا، تو حکم کے اعتبار سے مستحب ہے، واجب و ضروری نہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے 40 دن سے زیادہ دن گزر گئے، ابھی تک اپنے بال کاٹے نہیں، اپنے بغل کے بال نہیں کاٹے، اپنے ناک کے نیچے کے بالوں کو نہیں نکالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا کہ قربانی کرنے والوں کے لیے بہتر یہ ہے، مناسب یہ ہے، مستحب یہ ہے کہ اپنے بالوں کو نہ کاٹے، اپنے ناخن کو نہ کاٹے۔ ہمارے بعض اکابر نے اس کی حکمت بھی بڑی عجیب بیان فرمائی۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، فرماتے ہیں کہ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کی اہم عبادت ادا کی جاتی ہے۔ حاجی لوگ اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف حج کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ کھینچے چلے آتے ہیں۔ وہ ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر ایک مقناطیس رکھا ہے جس کی طرف لوگ کھینچے چلے آتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے وہ بندے جو میرے گھر تک نہ آ سکے، جس طرح میں حاجیوں کو اپنی رحمتوں کے اندر شامل کروں گا، حاجیوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اترے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنے انوارات سے نوازیں گے۔ میرے وہ بندے جو میرے گھر تک نہیں آ سکے، جو بیت اللہ کی طواف نہیں کر پا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ قریب ان کو بھی اپنی رحمت کے اندر شامل کر لوں، اس لیے ان کو بھی حکم دیا گیا۔ جس طرح حاجی کا یہ ہوتا ہے، حاجی جاتا ہے جیسا احرام پہنتا ہے، ان کے لیے کچھ ممنوعات ہے، ان کو حکم دیا گیا کہ اب احرام پہننے کے بعد اب ناخن نہیں کاٹیں، انہیں حکم دیا گیا کہ اب احرام پہننے کے بعد خوشبو نہیں لگائیں گے، انہیں حکم دیا گیا احرام پہننے کے بعد بالوں کو نہیں کاٹیں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے یہ بندے
جو میرے گھر تک نہیں آ سکے وہ بھی ان حاجیوں کی مشابہت اختیار کر لے کہ جس طرح میں نے ان پر اپنی رحمتوں کو اتاروں گا، اپنی برکتوں کو ان پر اتاروں گا، ان کو بھی شامل کر لوں۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جن پر قربانی ہونے چاہیے اپنے ناخن کو، اپنے بال کو نہ کاٹیں۔ ڈاکٹر عبداللہ صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے تیرے محبوب کی یا رب شباہت دے کر آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت دے کر آیا ہوں۔ یعنی کہنا کیا چاہے، تیرے محبوب کی یا رب صورت دے کر آیا ہوں، شکل و صورت دے کر آیا ہوں، حقیقت اس سے تو کر دے، میں تو صورت دے کر آیا ہوں۔ تیرے محبوب کی یا رب شباہت دے کر آیا ہوں، حقیقت اس سے تو کر دے، میں تو صورت دے کر آیا ہوں۔ ہم تو صرف مشابہت اختیار کر سکتے ہیں، ہم نے مشابہت اختیار کی حاجیوں کی، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمتوں کو اتارے گا، ہمیں بھی اپنی رحمتوں میں اللہ تعالیٰ شامل فرمائے۔ ساتھ میں آج کی بات کا خلاصہ یہ ہے، ذی الحجہ کے دن آن قریب شروع ہونے والے ہیں، جیسے ہم اور دنوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ ذی الحجہ کے دنوں میں بھی عبادت کا اہتمام کریں، اپنی راتوں کو ضائع کرنے سے بچائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، زیادہ سے زیادہ تکبیر تشریق کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اللہ تعالیٰ شانوں سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کی دعائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔